بچے کی گفتگو اور قاسم سوری کی تالیاں۔ ایم کیو ایم نے اپنے استعفے قیادت کو پیش کر دیے۔ حسین حقانی نے عمران خان کو قانونی نوٹس بھجوا دیا۔ پرویز خٹک کی اہلیہ انتقال کر گئیں۔ صدر آزاد کشمیر سٹیج سے گر گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں ملک نعیم اور آپ دیکھ رہے ہیں 27 پاکستان۔ آزاد کشمیر کی قسمت دیکھیں جی کہ وہاں کے جو وزیر اعظم تھے پہلے، آج کل چودھری انوار الحق ہیں، اور ان سے پہلے جو تھے وہ سردار تنویر الیاس تھے۔ تنویر الیاس اور صدر آزاد کشمیر سلطان محمود، یہ دونوں نشے کے شوقین ہیں اور یہ ہر وقت شراب کے نشے میں دھت رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تنویر الیاس سے تو آزاد کشمیر کے عوام کی جان چھڑوا دی ہے، اب ان کی جگہ چودھری انوار الحق آ گئے ہیں، لیکن صدر آزاد کشمیر سلطان محمود اب بھی نشے میں ہیں۔ گزشتہ دنوں جب آزاد کشمیر کے نئے وزیر اعظم چودھری انوار الحق حلف اٹھانے کے لیے آئے تو صدر نے ان سے حلف لینا تھا۔ سلطان محمود جو ہی سٹیج پر آئے تو وہ اتنے زیادہ نشے میں تھے کہ وہ کرسی پر بیٹھنے سے پہلے ہی سٹیج پہ گر گئے اور ان کو بڑی مشکل سے اٹھایا گیا۔ تو اب یہ آزاد کشمیر کے عوام کی بدقسمتی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو پہلے وزیر اعظم نشئی ملا اور صدر نشئی ملا۔ وزیر اعظم سے ان کی جان چھوٹ گئی، لیکن ابھی صدر جو ہے سلطان محمود چودھری، یہ ہر وقت نشے میں رہتے ہیں۔ دولت کا نشہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو دولت دیتا ہے تو اس میں دو باتیں آ جاتی ہیں۔ پہلی بات یہ آتی ہے کہ وہ راہ راست پہ آ جاتا ہے، وہ غریب کی مدد کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ بے راہ روی کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ تو چودھری سلطان محمود بے راہ روی کی طرف راغب ہیں، وہ ہر وقت نشے میں رہتے ہیں، ان کو کوئی بھی اللہ کا خوف نہیں ہے، اور عمر بھی ان کی تقریباً 70 کے لگ بھگ ہونے والی ہے، لیکن وہ ہر وقت، بلکہ ابھی یہ تو کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ جب وہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم سے حلف لے رہے تھے تو وہ اتنے زیادہ نشے میں تھے کہ وہ سٹیج سے لڑکھڑاتے ہوئے پہلے سٹیج پہ چڑھے اور پھر سٹیج سے گر گئے، اور گرنے کے بعد پھر ان کو اٹھایا گیا۔ تو یہ تو خبر تھی آزاد کشمیر کی۔ اب آتے ہیں پرویز خٹک کی طرف۔ پرویز خٹک کی اہلیہ گزشتہ دنوں عید کے دوران ہی وفات پا گئیں۔ اب اس میں سیاسی لیڈروں کا یہ ہے کہ ان کی جتنی بھی ناراضگیاں ہوں، لیکن یہ ایک دوسرے کی غمی خوشی پر پہنچتے ہیں، اور بہت اچھی بات ہے، یہ پہنچنا چاہیے، کیونکہ سیاست ہی ہوتی ہے۔ اس میں یہ نہیں ہوتی کہ آپ دشمنی کسی کے ساتھ شروع کر دیں، سیاست میں دشمنی نہیں ہونی چاہیے۔ تو پرویز خٹک کی جب اہلیہ نے انتقال کیا تو وہاں پہ مسلم لیگ نون کا ایک وفد گیا جس میں خواجہ سعد رفیق تھے اور سردار ایاز صادق تھے، اس کے علاوہ پرویز الہی بھی وہاں پر گئے۔ لیکن جو بات بتانے والی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب، جن کی پارٹی کے پرویز خٹک وزیر دفاع رہ چکے ہیں، انہوں نے نہ تو تعزیت کی اور نہ ہی وہ فاتح خوانی کے لیے گئے، نہ ہی وہ جنازے کے لیے گئے۔ تو عمران خان اس مسئلے میں بہت ہی پیچھے ہیں۔ ان کا ایک جگری دوست تھا اور اس کا نام تھا نعیم الحق قریشی۔ نعیم الحق قریشی کینسر جیسی موذی مرض میں مبتلا ہو گیا، کراچی سے ان کا تعلق تھا، وہ بہت علیل ہو گئے تھے اور کافی عرصہ وہ بستر مرگ پر رہے، لیکن یہ ہے کہ عمران خان نے ایک دن بھی کراچی جا کر ان کی عیادت نہیں کی۔ اور پھر دیکھیں خدا کی قدرت کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے کسی کو کہ وہ کسی کی غمی اور خوشی میں شامل ہو، لیکن عمران خان صاحب کو اللہ نے یہ توفیق نہیں دی کہ وہ نعیم الحق قریشی کے جنازے میں جاتے یا ان کی بیمار پرسی کے لیے جاتے، بلکہ انہوں نے کیا کیا، ایک عجیب کام کرتے ہیں یہ۔ عجیب کام کیا کیا کہ انہوں نے ان کے بیٹے کو کراچی سے لاہور بلوایا اور لاہور بلوا کر ان کے بیٹے سے تعزیت کی اور ان کو کہا کہ آپ آئیں اور میں آپ کے والد کی تعزیت کرتا ہوں۔ اب مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، شاید میں بھول رہا ہوں یہ لاہور تھا یا اسلام آباد تھا، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے کراچی سے ان کو بلا کر اور تعزیت کی۔ تو اسی طرح آپ کو اگر یاد ہو تو یہ ایک واقعہ ہوا تھا سائیوال کا۔ تو سائیوال میں کچھ افراد نے فائرنگ کر دی تھی، بلکہ وہ افراد کیا تھے، پولیس کے ہی آدمی تھے،
تو انہوں نے ایک گاڑی پر فائرنگ کر دی تھی جس میں معصوم بچے بچ گئے تھے 2 اور ان کے والدین کو گولیوں سے بھون دیا گیا تھا. تو ان کی تعزیت کے لیے بھی بجائے ان کے گھر جانے کے ان کے عزیز و اقارب کو پرائم منسٹر ہاؤس بلا کر ان سے تعزیت کی گئی. تو یہ عمران خان کی ایک پرانی عادت ہے کہ وہ نہ تو کسی کا نماز جنازہ پڑھتے ہیں اور نہ ہی کسی کے ساتھ تعزیت کرتے ہیں، جو کہ ہے تو غلط، لیکن اب کیا کیا جائے، وہ مرضی کے مالک ہیں. تو یہ شاید اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو توفیق نہیں ہے اس بات کی. چلیں، یہ ان کا ذاتی مسئلہ ہے. اگلے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں. حسین حقانی نے عمران خان کو قانونی نوٹس بھجوا دیا. یہ ایسے ہوا ہے کہ حسین حقانی پاکستان کے سفیر تھے امریکہ میں. تو عمران خان نے ان پر الزام لگایا تھا کہ انہوں نے جنرل باجوہ سے مل کر ان کی حکومت گرائی. تو چونکہ ثبوت نہیں تھا عمران خان کے پاس تو انہوں نے الزام لگایا تھا، اور ویسے بھی یہ الزام لگانے کے بہت ماہر ہیں. انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی پر بھی الزام لگایا کہ انہوں نے بھی میری حکومت گرائی. محسن نقوی نے تو خیر جواب نہیں دیا، لیکن حسین حقانی نے امریکی عدالت میں ان کے خلاف کیس کر دیا ہے. اگر پاکستانی عدالت میں یہ کیس کرتے تو وہ تو آپ کو پتہ ہے فوراً ہی ختم ہو جاتا، کیونکہ یہاں پر ان کے بہت ہی چاہنے والے بیٹھے ہوئے ہیں عدالتوں میں. لیکن یہ امریکن عدالت ہے اور امید ہے کہ کچھ نہ کچھ اس نوٹس کا ضرور ہوگا. اب چلتے ہیں اگلے پوائنٹ کی طرف. ایم کیو ایم نے اپنے استعفے اپنی قیادت کو جمع کروا دیے. یہ ایسے ہے کہ جب الطاف حسین ایم کیو ایم کے سربراہ تھے تو یہ ایسے کرتے تھے کہ جب بھی مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا اتحاد ہوتا ہے یا پیپل پارٹی کے ساتھ ان کا اتحاد ہوتا تھا اور یہ حکومت کا حصہ ہوتے تھے، تو یہ ایسا کرتے تھے کہ جب بھی ان پر کوئی بات انہوں نے منوانی ہوتی تھی تو یہ کیا کرتے کہ فوراً اپنے استعفے اپنی قیادت کو یعنی کہ الطاف حسین کو جمع کروا دیتے تھے. پھر الطاف حسین اس ایشو کو لے کر حکومت کے ساتھ بات کرتے کہ آپ ہماری یہ بات مانیں ورنہ ہم آپ کی حکومت سے باہر آ رہے ہیں. تو پھر حکومت ان کو مناتی اور پھر اس طریقے سے وہ اپنے کچھ لے اور کچھ دے کی پالیسی پر عمل کرتے ہوئے اپنے استعفے روک لیتے تھے. تو آج کل میاں شہباز شریف کی حکومت ہے اور ایم کیو ایم اس کی اتحادی ہے. تو ایم کیو ایم والوں نے مردم شماری پر کہ کراچی میں جو مردم شماری ہوئی ہے اس میں ہماری گنتی تھوڑی ظاہر کی گئی ہے، تو آپ ایسے کریں کہ یہ مردم شماری جو ہے یہ صحیح طریقے سے کریں. اگر صحیح طریقے سے نہیں کریں گے، ہماری آبادی زیادہ ہے اور آپ نے اس کو تھوڑا شو کیا ہے، تو پھر ہم ایسے کریں گے کہ اپنے استعفے ہم دے دیں گے اور آپ سے ہم علیحدہ ہو جائیں گے. اور صاف ظاہر ہے اگر یہ حکومت سے علیحدہ ہو جاتے ہیں تو پھر اس میں یہ ہے کہ حکومت ٹوٹ جائے گی. تو یہ ان کا آخری آپشن ہوتا ہے استعفوں کا، اور یہ ہمیشہ حکومت کو بلیک میل کرنے کے لیے یہ آخری حربہ استعمال کرتے ہیں. اور آخری حربہ ان کا یہی ہوتا ہے کہ یہ فوراً استعفے اپنی قیادت کو دے دیتے ہیں اور ان کی قیادت جب چاہتی ہے حکومت سے لین دین کرنے کے لیے ان استعفوں کو استعمال کرتی ہے. اب آتے ہیں عید کے دنوں میں عمران خان نے ایک اجتماع کیا اپنے زمان پارک کے باہر. عوام کی کافی تعداد وہاں پر جمع تھی. وہاں ایک بچے نے جس کی عمر بمشکل 5 سے 6 سال تھی، اس نے ایک ایسی بات کہہ دی جو کہ اگر اس بچے کو آپ بلائیں اور اس کو سامنے بٹھائیں اور اس کو کہیں کہ بیٹا اس بات کا مطلب کیا ہوتا ہے یا یہ بات آپ دوبارہ رپیٹ کریں، تو میرے خیال میں وہ نہ تو رپیٹ کر سکتا ہے نہ اس کو اس بات کا مطلب پتہ ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس بچے کو پڑھایا گیا تھا اور اس بچے نے کیا کہا، اس بچے نے مائک لیا اس اجتماع میں جس میں عمران خان بڑی سکرین پر ان لوگوں سے خطاب کر رہے تھے. کون سے لوگ؟ جو عید کے دن ان کو زمان پارک کے باہر جمع ہوئے تھے عید ملن کے لیے. عید ملن کا پروگرام تھا، عید ملن کا اجتماع تھا. تو اس بچے نے کیا کہا؟ اس بچے نے یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین خوش قسمت والدین تھے، حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم
جیسا بیٹا دیا۔ تو ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ دوسرے نمبر پر شوکت خانم اور اکرام اللہ نیازی خوش قسمت والدین ہیں جن کو عمران خان جیسا بیٹا اللہ نے دیا۔ اب یہ اتنی پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہی بچے نے یہ بات کیا ہے تو قاسم سوری نے، جو کہ سٹیج پہ قاسم سوری، اعظم سواتی اور سینیٹر فیصل جاوید کھڑے تھے، تو قاسم سوری نے تالیاں بجانی شروع کر دیں۔ اب یہاں پر دل پھٹتا ہے، دل دکھتا ہے کہ خدا کے بندو، تم کو خدا کا خوف نہیں ہے کہ خلفائے راشدین گزرے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، امیر المومنین گزرے ہیں، پتہ نہیں کون کون ان کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو بہت پاک ہستیاں گزری ہیں، اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس بچے سے بلکہ کہلوا رہے ہیں جس کی عمر بمشکل 5 سے 6 سال تھی، اس بچے سے آپ کیا کہلوا رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خوش قسمت والدین کون ہیں؟ شوکت خانم اور اکرام اللہ نیازی ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے عمران خان جیسا بیٹا دیا۔ بھائی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ عمران خان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نیب بنا رہے ہیں۔ بھائی نیب تو وہ ہوتا ہے جو کہ ان کے راہ پر چلتا ہے، ان کے نقش قدم پر چلتا ہے، یا ان جیسا نہیں ہو تو زیر زبر کا فرق ہوتا ہے۔ تو کہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں عمران خان؟ تو یہ بہت ہی دکھ بھری بات ہے، اور یہ ایک مذہبی بات ہے۔ اب اس پہ میں زیادہ تو نہیں بولنا چاہتا، لیکن اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ایسی باتوں سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ عمران خان کو ساری دنیا جانتی ہے، جھوٹ میں وہ نمبر 1 ہے، جھوٹ کے علاوہ اور کئی باتیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ میں ان کے کردار پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن کہاں ہمارے حضور پاک، پھر حضور پاک کے بعد خلفائے راشدین آئے، پھر اس کے بعد امیر المومنین، پھر حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت علی۔ لیکن یہ کہنا کہ حضور پاک کے بعد اگر کوئی خوش قسمت والدین ہیں تو عمران خان کے والدین ہیں، تو یہ ایک ایسی بات ہے جس پر پھر تالیاں بجانا قاسم سوری کا، جو کہ ڈپٹی سپیکر رہ چکا ہے، بہت ہی شرمناک بات ہے۔ تو اس پر پی ٹی آئی والوں کو غور کرنا چاہیے کہ وہ عمران خان کو مقام دیں، عزت دیں، احترام دیں، یہ ان کا فرض ہے، وہ ان کا لیڈر ہے، لیکن اس لیڈر کو اتنا بھی آگے نہ لے کے جائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو نیب بنا دیں۔ ایک چھوٹا سا قصہ آخر میں آپ کو سناتے ہیں کہ خالد بن ولید جو تھے وہ سپہ سالار تھے، اور وہ بہت ہی بہادر سپہ سالار تھے۔ ان کے متعلق ایک قصہ مشہور ہے کہ وہ جب بھی محاذ جنگ پہ جاتے تھے تو وہاں کیا کرتے تھے کہ وہ سر پہ ایک ٹوپی رکھتے تھے، اور اس ٹوپی کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال انہوں نے سلائی کیے ہوئے تھے، اور اس ٹوپی کی وجہ سے وہ جہاں بھی جاتے ان کی تلوار برق رفتاری سے چلتی تھی اور دشمن کی گردنیں اڑا دیتی تھی۔ تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ رومیوں کے ساتھ مسلمانوں کی جنگ ہو گئی۔ رومیوں کا لشکر 1 لاکھ پہ تھا، مشتمل تھا، جبکہ مسلمانوں کی تعداد 12,000 کے قریب تھی۔ تو رومی غالب آ گئے اور مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ یہ جنگ یمامہ تھی۔ اب ایسا ہوا کہ خالد بن ولید جنگ کی نیت سے نہیں جا رہے تھے، وہ ویسے ہی جا رہے تھے کہ 10,000 کے قریب رومیوں نے ان کو گھیر لیا۔ ان کے ساتھ ان کے 10 دوست جو کہ مجاہد تھے اور بہادر تھے، وہ ان کے ہمراہ تھے۔ اب ان کا جو ہی رومیوں کے ساتھ آمنا سامنا ہوا تو رومی تعداد میں 10,000 تھے، جبکہ یہ ٹوٹل 10 تھے اور ایک خالد بن ولید تھے۔ تو یہ 11 افراد تھے اور انہوں نے ان کو گھیر لیا۔ گھیرنے کے بعد کیا ہوا کہ لڑائی شروع ہو گئی۔ جب لڑائی شروع ہو گئی تو ابو عبیدہ کو خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عبیدہ تم سو رہے ہو، وہاں خالد کو رومیوں نے گھیر لیا ہے۔ تو ابو عبیدہ ننگے پاؤں مدینے کی گلیوں میں دوڑے اور انہوں نے کہا
کہ آپ جس حالت میں بھی ہیں، جیسے بھی ہیں، آپ فوراً گھروں سے باہر نکلیں، اور خالد بن ولید کو دشمن نے گھیر لیا ہے۔ تو یہ کم از کم 3000 کا لشکر تیار ہو گیا، اور یہ وہاں جہاں خالد بن ولید جنگ کر رہے تھے 10,000 کے لشکر کے ساتھ رومیوں کے، یہ اس طرف چل پڑے۔ یہ ابھی وہاں جا ہی رہے تھے کہ ایک گھوڑ سوار ان کے نزدیک سے گزرا، اور وہ بہت برق رفتاری سے جا رہا تھا۔ تو ابو عبیدہ نے بندوں کو کہا جو ان کے ساتھ تھے، ان کو کہا کہ اس گھوڑ سوار کو روکو۔ اس کو روکا گیا تو پوچھا گیا کہ ہاں بھائی آپ کون ہیں اور کیوں اتنے برق رفتاری سے جا رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں خالد بن ولید کی اہلیہ ہوں، اور ان کی ٹوپی گھر رہ گئی ہے، تو میں یہ ٹوپی ان کو پہنچانے جا رہی ہوں۔ تو انہوں نے یہ بھی بتایا کہ میرا نام ام تمیم ہے۔ تو ام تمیم کو انہوں نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے آپ جائیں۔ تو جب ام تمیم وہاں پہنچی جہاں خالد بن ولید جنگ کر رہے تھے، تو اس نے صفوں کو چیرتے ہوئے، رومیوں کو صفوں کو چیرتے ہوئے جب خالد بن ولید کی طرف پہنچی، تو خالد بن ولید خود حیران ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کون ہیں بہادر نوجوان جو دشمن کی صفوں کو چیر کر مجھ تک پہنچ گئے ہیں؟ تو اس نے نقاب اٹھایا تو اس نے کہا میں آپ کی اہلیہ ہوں، اور میں آپ کو یہ ٹوپی دینے آئی ہوں۔ بس پھر ٹوپی کا سر پہ آنا تھا، اور خالد بن ولید نے دشمن کو ڈھیر کر دیا، اور 10,000 کا جو لشکر تھا دشمن کا، وہ لشکر انہوں نے تیس نیس کر دیا، اور یوں رومیوں کو شکست ہو گئی۔ اور ایسے موقع پر شاعر نے کہا ہے دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ تو اسی کے ساتھ ختم کرتے ہیں، ملتے ہیں اگلے ولاگ کے ساتھ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔